یوں سمجھیے کہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت کی چادر ہمارے اوپر تانی ہوئی ہے. ایک چادر ہے اللہ کی رحمت کی جو ہر ایک پر تنی ہو. ہم جب گناہ کرتے ہیں تو رحمت کی اس چادر میں سوراخ کر دیتے ہیں اور ان سوراخوں ہی میں سے آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، غم، نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں ہمارے اوپر آتی ہیں. اگر وہ سوراخ نہ ہو تو اللہ کی رحمت ہمارے اوپر ان پریشانیوں کو آنے ہی نہ دے. ہم گناہ کر کے اپنے اوپر مصیبتوں کو دعوت دیتے ہیں. کتنے ناسمجھ ہیں، کتنے ناسمجھ ہیں، اور ہم خود اپنے دشمن بنے ہوئے. ہم خود اپنے لیے مصیبت کا سبب بنے ہوئے. بچپن سے یہ بات سنتے چلے آ رہے ہیں کہ پریشانیاں جو آتی ہیں یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں. اس کے باوجود یہ کیا ماجرا ہے کہ ہم اپنے کرتوتوں کو بدلنے کا کوئی مضبوط فیصلہ نہیں کر پا رہے. اور شروع میں تھوڑی تھوڑی پریشانیاں آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں. لیکن اگر ہم دھیان نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے اور ان پریشانیوں کو اپنے ہی اعمال سے جوڑ کر اپنے اعمال کو ٹھیک نہیں کرتے تو پھر بڑی بڑی پریشانیاں آنی شروع ہوتی. اور جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے جس طرح تیزی کے ساتھ بکھرتے ہیں اس طرح ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری مصیبت آتی ہی چلی جاتی ہے اور ہم مصیبتوں کے مقابلے ہی میں اس بری طرح الجھ جاتے ہیں کہ ہم کو توبہ بھی یاد نہیں آتی. اللہ، اے اللہ اس انجام سے بچائے، اس انجام سے بچائے. اتنا پریشان ہو جاتا ہے انسان کہ اس وقت تو اس کو توبہ کی بات بھی اچھی نہیں لگتی اور وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ میں تو مصیبت میں پڑا ہوں، آپ کو نصیحت سنیے. پھر تو نصیحت کرنے والے کو بھی بہت حکمت سے کام لینا پڑتا ہے. اسے پہلے اس کو مصیبت سے نکالنے میں مدد دینی پڑتی، اپنی محبت، اپنے خلوص، اپنی ہمدردی، اس کا ثبوت دینا پڑتا ہے تاکہ ہمارا وہ ساتھی اس لائق تو ہو جائے ذہنی طور پر کہ وہ ہماری بات سن سکے. ورنہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سخت پریشانی میں مبتلا انسان بعض وقت ایسے موڈ میں نہیں ہوتا کہ اسے اس وقت کچھ سمجھایا جائے. ہم ایک بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھتی گئی ہے کہ سزا تو آخرت میں ملے گی اور مرنے سے پہلے ہم اللہ سے معافی مانگ لیں. اس میں دو بڑی سنگین غلطیاں ہیں، بہت سنگین.
یہ بات کہ سزا صرف آخرت میں ملے گی، یہ قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ سزا ملنا تو گناہ کرتے ہی شروع ہو جاتی، اسی وقت شروع ہو جاتی۔ یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں کسی بھی گناہ کی سزا نہیں ملتی، نہ، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ کسی گناہ کی پوری سزا دنیا میں نہیں مل سکتی، لیکن سزا کی شروعات اسی دنیا میں، بلکہ گناہ کرنے والے دن ہی میں اور اسی لمحے میں شروع ہو جاتی۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان سب کا تعلق ہمارے اپنے گناہوں سے۔ ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں اور بیوی کا موڈ خراب ہوتا ہے اور عجیب سے ٹینشن چھوٹی سی بات پر پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم نہیں سوچ پاتے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے۔ ہر پریشانی اللہ ہم کو صرف بیان کرتے وقت نہیں، پریشانی کے وقت میں اللہ تعالیٰ یہ بات یاد دلا دے دے کہ یہ کسی گناہ کی وجہ سے۔ بیان کرنا تو بہت آسان ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آپ بیتی سناتے، اپنا قصہ کہ میں تیار ہو کر نکلا، میرا گھوڑا پہلے سے تیار کیا جا چکا تھا، اور وہی گھوڑا جس پر میں روز سوار ہوتا ہوں، بہت پیارا میرا گھوڑا، وفادار دوست اور ساتھی۔ آج جو میں گھوڑے پر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا تو گھوڑا بگڑ گیا۔ فوراً حضرت انس کہتے ہیں مجھے یاد آ گیا، میں نے گھوڑے کو پھر سے سائز کے حوالے کیا کہ ذرا اس کو بہلاؤ پھسلاؤ۔ میں بھی آیا اور میں گھر میں واپس گیا، میں نے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی اور میں نے اپنے اللہ سے کہا کہ اللہ، یقیناً مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے گھوڑا آج میری فرما برداری نہیں کر رہا۔ اللہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے۔ میں نے اللہ سے معافی مانگی، سچے دل سے توبہ کی، پھر واپس آیا، وہی گھوڑا تھا۔ اب جو میں اس پر بیٹھا تو روز کی طرح اس نے مجھے اپنی پیٹھ دے دی اور بہت آسانی کے ساتھ، کوئی دقت نہیں۔ کیا جب ہماری کار اسٹارٹ نہیں ہوتی، ہماری بائک اسٹارٹ نہیں ہوتی، جب ہماری دکان نہیں چلتی، ہمارے کاروبار میں کوئی پریشانی آتی ہے، تو کیا ہم اس کو اپنے گناہوں سے جوڑتے ہیں؟ جب ہماری گھر میں کوئی ٹینشن پیدا ہوتا ہے تو کیا ہمیں اس کی عادت ہے کہ آخر مجھ سے یقیناً کوئی غلطی ہوئی؟ یہی حال پوری امت پر آنے والے حالات کا۔ یہ امت دوسری قوموں کی طرح اللہ کے میزان میں نہیں تولی جائے گی، اس امت کا معاملہ الگ ہے۔
اس امت کا ایک مقصد ہے. ایک مقصد کے لیے یہ امت بنائی گئی ہے. میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ خیال کہ دنیا سزا تو آخرت میں ملے گی، یہ بہت بڑی غلطی ہے. سزا اسی وقت سے شروع، اسی وقت سے، اسی جگہ سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم گناہ کرتے. دوسری بات یہ خیال کہ جب آخرت میں ملے گی تو آخرت میں تو ابھی بہت دیر ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. آخرت میں بہت دیر ہے، یہ بھروسے کے لائق بات ہے. من مات فقط قامت قیامت ہو، جو جب مرتا ہے اس کی قیامت اسی دن شروع ہو جاتی. آخرت تو بہت قریب ہے. کس کو پتا ہے کہ ہم کب مریں گے؟ کس کو پتا ہے کہ ہم ایک اچھی لمبی بیماری کے بعد مریں گے جس میں ہم کو اطمینان سے توبہ کا موقع مل جائے گا؟ کس کو پتا ہے؟ کس کو پتا ہے کہ ابھی میں جس جہاز میں بیٹھ رہا ہوں اس جہاز سے میں زندہ نہیں نکلوں گا؟ تو یہ دونوں غلط فہمیاں اللہ کے واسطے کھرچ کر اپنے ذہنوں سے نکال دیجیے. ایک تو یہ کہ گناہ کی سزا صرف آخرت ہی میں ملتی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. گناہ کی پوری سزا یہ آخرت ہی میں ملتی ہے. کسی گناہ کی وہ سزا جو دراصل اس گناہ کی ہونی چاہیے وہ دنیا میں نہیں مل سکتی.